جی، سپریم کورٹ پروسیجرز اینڈ پریکٹس ایکٹ آج نافذ ہو گیا ہے، اور سب سے اس میں خوشی کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اکثریت نے، یعنی کہ 10 ججوں نے آؤٹ آف 15، 10 ججوں نے یعنی کہ اکثریت نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری سپریم کورٹ نے اکثریت ہو گئی تو پوری سپریم کورٹ ہو گئی، پارلیمنٹ کو سپریم تسلیم کر لیا، یعنی کہ پارلیمنٹ کو بالادست تسلیم کر لیا، اور اس حقیقت پہ مہر لگا دی ہے کہ بے شک وہ سپریم کورٹ کے رولز کو تبدیل کرنا ہو یا نئے بنانے ہوں، اس کا اختیار بالکل پارلیمنٹ کے پاس ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جن ججوں نے سپریم کورٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا ہے وہ تو 10 جج ہیں۔ اب میں جن ججوں نے سپریم کورٹ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا ان کے نام لے دیتا ہوں تاکہ یہ سند رہے کہ کون وہ جج ہیں جو پارلیمنٹ کی بالادستی کو، سپریمیسی کو، قانون بنانے کی اس کی جو اختیار ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، جنہوں نے اس فیصلے میں تسلیم نہیں کیا۔ ان میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید۔ اب تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل بتا دوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن تو آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی ان کا نام اس حوالے سے خاصا سنا جاتا رہا ہے کہ وہ پہلے وہ نگران جج بن گئے تھے، مانیٹرنگ جج بن گئے تھے نواز شریف کے کیسز پہ، اور پھر وہ جسٹس بندیال کے ساتھ رائٹ ہینڈ تھے ان کے، یعنی کہ جسٹس بندیال جو بھی فیصلے کرتے تھے، جس طرح کے بھی فیصلے کرتے تھے، جس طرح کے بھی بینچ بناتے تھے، یہ ان کا حصہ رہے ہیں، ان کے ساتھ شامل رہے ہیں۔ منیب اختر بھی اسی طرح ان کے ساتھ شامل رہے ہیں، اور مظاہر علی اکبر نقوی بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور جہاں تک عائشہ ملک کا ہے تو عائشہ ملک کو جونیئر ہونے کے باوجود لاہور ہائی کورٹ سے لفٹ کیا گیا تھا، وہاں پہ لے کے گئے تھے، لیکن اس کے حق میں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ووٹ دیا تھا تاکہ کسی خاتون کی نمائندگی ہو سکے، اور جسٹس شاہد وحید تو چوتھے نمبر پہ تھے لاہور ہائی کورٹ سے۔ تو یہ 5 ججز ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ سپریم نہیں ہے پارلیمنٹ، باقی ججوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد ایکٹ نافذ ہو گیا ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا یو ٹرن لیا ہے جوڈیشری نے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا احتساب کرنے سے انکار کر دیا ہے، یعنی کہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہر ادارے میں اپنا ایک احتسابی عمل موجود ہے، تو یہ موقع تھا، یہ بہت بڑا موقع تھا کہ اپنا سپریم کورٹ اپنا احتساب کرتی۔ 184 کے تحت یہ جو جورسڈکشن ہے اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھتے رہے ماضی میں، اور میرا خیال ہے کہ سوالات تو ابھی بھی ہیں کہ 184 کی جورسڈکشن کو ابھی بھی باقی کیوں رکھا گیا ہے، کیوں سپریم کورٹ ڈائریکٹ کیسز لیتی ہے، اور کیس لے کے اس کو اور از خود نوٹس کا یہ جو اختیار ہے، ٹھیک ہے اب کسی حد تک ڈیلیوٹ اس طرح سے ہو جائے گا کہ ایک جج یعنی کہ چیف جسٹس کی فیصلے کے نہیں ہوگا، ایک بندہ ہی فیصلے نہیں لے گا، 3 جج مل کر فیصلے لیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی، لیکن از خود نوٹس کی پھر بھی گنجائش تو موجود ہے، اور از خود نوٹس لینے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، اس لیے کہ آپ ڈائریکٹ کیس لیتے ہیں اور یہ آخری کورٹ ہے، اور آخری کورٹ میں آپ کیس لے کے اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ پہلے تو اس کے خلاف اپیل کا حق بھی نہیں تھا اور اب اپیل کا حق مل گیا ہے۔ یہ دوسری بڑی اہم بات ہے کہ اس قانون کے تحت جس کو نافذ کر دیا ہے اس نے سپریم کورٹ نے، اس کے تحت اب اپیل کا حق موجود ہے لوگوں کے پاس جو 184 کے تحت کسی بھی معاملے میں متاثر کہلائیں یا متاثر ٹھہریں۔ لیکن اس کا اطلاق ماضی پر نہیں کیا گیا۔ دیکھیں ماضی میں بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو متنازع رہے ہیں، بلکہ متنازع ترین رہے ہیں، اور جن کے بارے میں بہت سی چیزیں لکھی گئیں اور کہی گئیں، اور جس سے ہماری سیاست متاثر ہوئی، ہمارا پورے کا پورا سیاسی عمل متاثر ہوا، اور ان کے نتیجے میں بننے والی حکومتوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد جو ہم بھگت رہے ہیں اس وقت، ہمارا جو معاشی بحران ہے، یہ سارے کا سارا اس معاشی تلاطم کے نتیجہ ہے، اور جو پیدا کرتا تھا ان فیصلوں کا۔ ان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے فیصلے ہیں ان میں پاناما کیس میں نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دینا، اور عمران خان کو بیلنس کرنے کے لیے نواز شریف کے ساتھ جہانگیر ترین کو
تاحیات نااہل قرار دینا، اور پھر بہت سے اور فیصلے ہیں، ریکو ڈیک ہے اور بہت سے فیصلے ابھی تفصیلات آئیں گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ان فیصلوں پہ کا جائزہ لینے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے، یعنی کہ اسے کہتے ہیں پنجابی میں مٹی پاؤ پالیسی، یعنی کہ مٹی ڈال دیں، چھوڑیں، دفن کر دیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اور اس میں جن ججوں نے، پھر میں ان کے نام لینا ضروری سمجھتا ہوں، ان ججوں کے جنہوں نے نہ صرف پارلیمنٹ کو سپریم قرار دیا ہے بلکہ احتساب کی بات کی ہے، جنہوں نے چاہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جوڈیشری کی اس کے فیصلوں کا احتساب ہو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔ اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی اگر مٹی پاؤ پالیسی کا نہ سوچتے تو میرا خیال ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹو میں چلا جاتا، یعنی کہ اس کا اطلاق ریٹروسپیکٹو ہو جاتا، ریٹروسپیکٹولی ہو جاتا، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے باقی ماضی کے فیصلوں کا احتساب ہو سکتا تھا اور ہونا ممکن ہوتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اس میں سے نکل کے دوسری طرف چلے گئے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا جائزہ نہ لیا جائے، ان کو اتنی زیادہ اکھاڑ پچھاڑ نہ کی جائے۔ اب یہ ان کی سوچ ہے، لیکن یہ ہے کہ آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ ماضی کے تمام فیصلوں کا جائزہ لیا جاتا اور اس میں جو جس نے کیا ہے وہ سامنے آتا، تاکہ آئندہ جو کرنے والا ہو، کوئی آئندہ کوئی ایسی ذہنیت رکھنے والا ہو تو وہ یہ سوچے کہ کسی وقت بھی احتساب ہو سکتا ہے۔ تو ہر ادارے کا احتساب، ہر شخص کا احتساب، ہر عہدے کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن یہ یہاں پہ موقع تھا اور اس موقع کو گما دیا گیا۔ اور اس میں ایک بات بہرحال جو ابھی پوری طرح وضاحت کے ساتھ سامنے آنا باقی ہے، لیکن وہ ایک حد تک سامنے آ چکی ہے کہ جسٹس بندیال نے جو بینچز بنائے تھے سپریم کورٹ پروسیجرز ایکٹ کی موجودگی میں، اس کو معطل کر کے ان کو تحفظ نہیں ملا۔ تو یہ بھی بہت بڑا احتساب ہوگا۔ چلو وہ تو نہیں ہو سکا، جو ماضی کے فیصلے ہیں ان کا احتساب تو نہیں ہو سکا، اس کو تو روک لیا گیا، مٹی پاؤ پالیسی پہ عمل کیا گیا، لیکن یہ احتساب اس حد تک ضرور ہو جائے گا کہ پارلیمنٹ کے قانون کو معطل کر کے جو بینچز بنائے گئے تھے اس کی موجودگی میں ان کو اس فیصلے میں تحفظ نہیں دیا گیا، اس پہ اب ضرور جائزہ لیا جائے گا اور ان فیصلوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ آج کی جو فیصلہ آیا ہے، جو براہ راست نشریات لوگوں نے دیکھی، جس طرح سے بحثیں ہوئیں اور ججز کے سوالات تھے، اس پہ وکلاء نے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا اپنا موقف دیا، لیکن یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس سارے عمل کا حصہ نہیں بنی، یعنی کہ وہ اس قانون کے نہ حق میں گئی نہ مخالفت میں گئی، اس کے وکیل پیش ہی نہیں ہوئے، انہوں نے آگے دلائل ہی نہیں دیے۔ باقی تمام پارٹیاں، ایون مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم، چھوٹی بڑی سب پارٹیاں اس میں آئیں، لیکن انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، لیکن پیپلز پارٹی پیش نہیں ہوئی۔ تو یہ آج کی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنا بڑا جو ایک تنازع تھا وہ حل ہو گیا ہے، اور اب آئندہ سپریم کورٹ کے قوانین کو ہاتھ ڈالتے ہوئے جوڈیشری ایک نہیں کئی بار سوچے گی کہ کیا ہم اس قانون کو بیک جنبش قلم معطل کر سکتے ہیں یا ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ از سپریم، اور یہی سب سے بڑی خبر ہے اور یہ خوشی کی خبر ہے۔